اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یو کے وزٹ ویزا کے بارے میں کچھ پریکٹیکل قسم کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مواد سوشل میڈیا پر موجود ہے وہ کوئی بہت پریکٹیکل قسم کا نہیں ہے، یا آپ کو پریکٹسنگ ایڈوائزرز اور کنسلٹنٹس کی طرف سے نہیں ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ تھوڑا سا اپنا اور اپنی آرگنائزیشن کا تعارف کرا دوں۔ میرا نام سید بدر منیر ہے اور میں ایک کوالیفائڈ اسٹڈی ابراڈ اور امیگریشن ایڈوائزر ہوں۔ میری آرگنائزیشن کا نام سیدز کنسلٹنسی سروسز ہے اور الحمدللہ پچھلے 20 سالوں میں ہم سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اپلیکیشنز کو پروسیس کر چکے ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد جو تھی وہ یو کے وزٹ ویزا سے ریلیٹ کرتی تھی۔ ادروائز آبویسلی ہم نے اسٹڈی ویزاز، HSMP اور بہت ساری امیگریشن لا سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز کی، ہم نے یو کے کی کورٹس میں بھی پریزنٹیشن دی، لیکن آج ہم فوکس کریں گے صرف اور صرف یو کے وزٹ ویزا کے بارے میں۔ جب ہم یو کے وزٹ ویزا کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جیسے جرنل وزٹ ہے، میڈیکل وزٹ ہے، فیملی وزٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے فیملی وزٹ اور جرنل وزٹ کو۔ ذہن میں رکھیے گا کہ امیگریشن آفیسرز کو آپ کے انگلینڈ آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو ماخذ ہے وہ ہے انٹینشن ٹو لیو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یو کے آتے ہیں اور جس کام کے لیے آتے ہیں اس کا دورانیہ پورا ہونے پہ وہ واپس اپنے ملک جائیں۔ اب اس چیز کی جو وضاحت کرنی ہے وہ آپ نے اپنے کاغذات کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس کو کسی کے ساتھ لگایا جائے اور اس کی انٹینشن ٹو لیو کو جانچا جا سکے۔ اب انٹینشن ٹو لیو یعنی واپسی کا رستہ، واپس آپ کیوں آئیں گے، اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے حالات آپ کو اپنے کاغذات کے تھرو بتانے ہوتے ہیں۔ وہ جو دو حالات ہیں وہ یا سوشل سرکمسٹانسز ہیں یا فائنینشیل سرکمسٹانسز ہیں۔ جب ہم سوشل سرکمسٹانسز کی بات کرتے ہیں تو جتنی آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ میریڈ ہیں، تو تھوڑا سا ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، ویزا آفیسر اس کو ذرا پازیٹیو نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ جو بندہ میریڈ ہے اس کی پاکستان میں زندگی ہے، وہ اپنے بال بچے کے لیے واپس آئے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا معاملہ آتا ہے وہ فائنینشیل سرکمسٹانسز کا آتا ہے۔ اچھا، فائنینشیل سرکمسٹانسز بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ کے سوشل سرکمسٹانسز کو بہت اچھے نہیں بھی ہیں، آپ بڑے ینگ ہیں اور آپ ان میریڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں اور آپ ایک اچھی پے لے رہے ہیں، تو ایون دین آپ کے چانسز بڑے ہائی ہیں۔ دھیان میں رہے کہ سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ویزا دینے والا ملک جو ہے، ان میں سے اگر ٹاپ کے 3 نکالے تو ایک یو کے بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آلریڈی وہاں بہت ساری کمیونٹی ہے، ہم کامن ویلتھ کا حصہ رہے ہیں، تو ہمیں نارملی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے انگلینڈ کا وزٹ ویزا لینے میں۔ اچھا، اب آتے ہیں کاغذات کی طرف کہ آپ کو کیا کاغذات۔ نارملی لوگوں کا ایک جنرل پرسیپشن ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جی بہت اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ کو ویزا مل جائے گا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آلٹر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر سیمیٹری میں ہوگی، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی لیٹ سے اگر آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں تو اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوگی، تو وہ آپ کے ویزا کے چانسز کو بہتر کرے گا۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ سیونگز ہونی چاہیے، یعنی آپ یہاں سے 7 سمندر پار ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو ایک بڑا لاجیکل سا سوال یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے جی آپ نے کوئی قریب کے ملک دیکھے ہیں، یعنی جیسے آپ نے انڈیا دیکھا ہے، تھائی لینڈ دیکھا ہے، سری لنکا دیکھا ہے، یا آپ ایک دم سے اتنا زیادہ خرچہ کر کے وہاں آنا چاہتے، تو تھوڑی سی بات لاجیکل ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ ایکسٹرا پوائنٹ نکل جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی وہاں فیملی ہے، کوئی سگا بھائی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، تو ان لوگوں کو ایک ذرا پازیٹیو نظر ہوتی ہے ویزا آفیسر کی ان پہ۔ ادر دین دیٹ آپ جرنلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایون دین دیٹس ناٹ اے پرابلم۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے آپ ایک کھاتے پیتے آدمی ہیں، کھاتے پیتے آدمی ہونا، خاتون ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی انٹینشن ٹو لیو کو کنفرم کرے گا کہ ہاں جی اس کے پاس واپس آنے کی وجہ ہے۔ باقی چیک لسٹ ہر جگہ اویلیبل ہے، میں امید ہے اس ویڈیو کے جو لنک ہوگا اس میں نیچے ہم چیک لسٹ بھی دے دیں گے، لیکن چیک لسٹ سیمیٹری کے ساتھ ہونی چاہیے، ایویڈنسز پورے ہونے چاہیے۔ ایویڈنسز ثابت کریں کہ آپ کے پاس ہر وہ وجہ ہے کہ آپ کو واپس پاکستان آنا ہے۔ وہ آپ کی فیملی لائف ہو سکتی ہے، وہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے۔ اب جاب کا جو کنسرن ہے، مطلب ہم نے ایک فار ایگزامپل ایک صاحب جو ہیں 100,000 80-90,000 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں اور وہی تنخواہ ان کی تھرو بینک سٹیٹمنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، سیلری سلپس ہیں،
اور लेट से उनके पास कुछ 6-7-8 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड है। एक बड़ी अहम बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, इससे आगे चलते नहीं हैं। पहले तो फैमिली विजिट केसेस में राइट ऑफ अपील होता था, जो कि काफ़ी अर्सा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आपका वीज़ा गलत रिफ्यूज़ हुआ है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है उसकी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक थे और आपको लगता है कि वीज़ा ऑफिसर ने आपके साथ ज़्यादती की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद्स कंसल्टेंसी में तकरीबन इसका 100% हल निकाल रहे हैं, और वो है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू में तकरीबन हम लोगों ने तो जो एप्लीकेशंस की हैं रिफ्यूज़ वीज़ाज़ की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट लिए हैं। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि गलत रिफ्यूज़ हुआ है, तो जी बिल्कुल उसका जुडिशल रिव्यू चेक कर लीजिए किसी अच्छे लॉयर से या सॉलिसिटर से या किसी अच्छे कंसल्टेंट से, और अगर आप चाहें तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। जी आखिर में जी मैं कहना चाहूँगा कि आपका ब्रिटिश इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड कोई मामला हो, कोई जुडिशल रिव्यू हो, स्टूडेंट वीज़ाज़ हो, विज़िट वीज़ाज़ हो, यूके कोर्ट्स का कोई इशू हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बैरियर टाउन फेस 7 रावलपिंडी में है। हमारा व्हाट्सएप नंबर और बाकी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में चल रही होंगी। थैंक यू सो वेरी मच जी।